السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے سب ٹھیک ہوگے۔ اللہ آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ آج ایک نئی کہانی کے ساتھ آپ کی دوست ملا۔ کامیابی کا راز۔ ایک بادشاہ تھا جو یہ چاہتا تھا کہ اسے کامیابی کا راز معلوم ہو جائے تاکہ جب بھی وہ کوئی کام کرے تو اس میں اسے ناکامی نہ ہو۔ کامیابی کا راز معلوم کرنے کے لیے اس نے 3 سوالات منتخب کیے۔ وہ سوالات یہ تھے: نمبر 1، کوئی کام کرنے کے لیے سب سے اچھا وقت کون سا ہے؟ نمبر 2، سب سے بہتر کام کون سا ہے؟ اور نمبر 3، سب سے اہم شخصیت کس کی ہے؟ بادشاہ نے وزیر سے اعلان کروا دیا کہ جو شخص ان سوالات کے جواب دے گا اسے 5000 دینار دیے جائیں گے۔ بہت سے لوگ آئے مگر بادشاہ کسی کے بھی جوابات سے مطمئن نہ ہو سکا۔ اس شہر میں ایک عقلمند آدمی رہتا تھا۔ بادشاہ اس بزرگ کے بارے میں جانتا تھا اور اس سے سوالات کے جواب جاننا چاہتا تھا، مگر ایک مسئلہ تھا: وہ بوڑھا امیر لوگوں کو پسند نہیں کرتا تھا۔ وہ ان سے میل جول بھی نہیں رکھتا تھا، مگر غریب لوگوں کا وہ واحد کا دوست تھا۔ آخرکار بادشاہ نے ایک ترکیب سوچی۔ اس نے پرانے کپڑے پہن لیے، اب وہ فقیر دکھائی دینے لگا۔ اس نے اپنے نوکروں کو حکم دیا کہ وہ بزرگ کی جھوپڑی سے ذرا دور رہیں تاکہ بزرگ انہیں دیکھ نہ سکے۔ جب بادشاہ بزرگ کے پاس پہنچا تو اس نے دیکھا کہ بزرگ اپنی جھوپڑی کے سامنے میدان کی کھدائی کر رہا ہے۔ وہ بڑی محنت سے کام کر رہا تھا مگر بڑھاپے کی وجہ سے بار بار تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جاتا۔ بادشاہ بزرگ کے پاس پہنچا اور کہا: جناب، میں ایک لمبی مسافت طے کر کے آیا ہوں اور اپنے 3 سوالوں کے جوابات جاننا چاہتا ہوں۔ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ کوئی کام کرنے کے لیے سب سے اچھا وقت کون سا ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ سب سے بہتر کام کون سا ہے؟ اور میرا آخری سوال یہ ہے کہ سب سے اہم شخصیت کون سی ہے؟ کیا آپ مہربانی فرما کر میرے ان 3 سوالات کا جواب دے سکتے ہیں؟ مگر بزرگ نے بادشاہ کی کسی بات کا جواب نہیں دیا اور کھدائی کرتا رہا۔ بادشاہ نے چند منٹ انتظار کیا اور پھر کہا: جناب، آپ تھکے ہوئے معلوم ہوتے ہیں، لائیں اب میں کھدائی کرتا ہوں۔ بزرگ نے بادشاہ کا شکریہ ادا کیا اور اسے کھدالہ دے دیا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے دوبارہ اپنی بات دہرائی مگر اس دفعہ بھی بزرگ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر بادشاہ نے اس سے کوئی بات نہیں کی اور شام تک کھدائی کرتا رہا۔ شام کو ایک بار پھر بادشاہ اپنی بات دہرائی مگر بزرگ نے جواب دینے کی بجائے اپنی انگلی سے ایک طرف اشارہ کیا۔ بادشاہ نے اس کی انگلی کی سمت کیا دیکھتا ہے کہ ایک داڑھی والا بزرگ شخص ان دونوں کی طرف دوڑتا چلا آ رہا ہے۔ اس کے سیدھے ہاتھ میں ایک اینٹ تھی اور جب وہ ان کے پاس پہنچا تو زمین پر گر گیا اور بے ہوش ہو گیا۔ بادشاہ اس بزرگ کو جھوپڑی میں لے گیا۔ بوڑھا بہت زخمی تھا۔ اس نے بوڑھے کی مرہم پٹی کی وجہ سے بوڑھا جلدی ہی سو گیا۔ جب رات کا وقت ہوا تو بادشاہ بے حد تھک چکا تھا اور واپس جانے کا سوچ رہا تھا کہ بزرگ نے بادشاہ کو رات ٹھہرنے کی دعوت دی۔ بادشاہ نے اس کی دعوت قبول کر لی۔ بزرگ نے بادشاہ کو کھانا اور ایک نرم چھال کا بستر دیا۔ بادشاہ ایسا سویا کہ دوسرے دن دوپہر کو اٹھا۔ اس نے دیکھا کہ وہ بوڑھا اب اٹھ چکا تھا۔ آپ کیسے ہیں؟ بادشاہ نے پوچھا تو بوڑھے نے جواب دیا: میں بہتر محسوس کر رہا ہوں، آپ کا شکریہ، مجھے معاف کر دیں۔ میں آپ کو قتل کرنے آ رہا تھا کیونکہ آپ نے میرے بھائی کو مروا دیا تھا۔ میں اس دن سے آپ کا بدترین دشمن بن گیا تھا۔ میں آپ کے جانے کا انتظار کر رہا تھا مگر جب آپ واپس نہیں گئے تو میں جہاں چھپا ہوا تھا وہاں سے نکل آیا۔ آپ کے نوکروں نے مجھے دیکھ لیا اور زخمی کر دیا۔ آپ مجھے اپنے وفادار ملازموں میں شامل کر لیں۔ بادشاہ نے اس بزرگ سے ایک بار پھر اپنے سوالات کے جواب پوچھے تو بزرگ نے کہا: سب سے اہم وقت وہ تھا جب تم نے میری مدد کرنا چاہی تھی۔ سب سے اہم کام میدان کی کھدائی کا تھا اور میں تمہارے لیے سب سے اہم شخصیت تھا کیونکہ اگر میں تمہیں نہ روکتا تو تم جان سے جا سکتے تھے۔ دوسری مرتبہ سب سے اہم شخصیت بوڑھا آدمی تھا۔ سب سے اہم کام اس کی مرہم پٹی کا تھا۔ اگر تم ایسا نہ کرتے تو ایسے وفادار ملازم حاصل نہ کر سکتے تھے۔ تم بہت خوش قسمت ہو۔ دراصل بزرگ کے پہلے جواب کا مطلب تھا کہ کسی کام کے کرنے کے لیے سب سے اہم وقت زمانہ ہے۔
ज़माना हाल है। दूसरा जवाब का मतलब था कि सबसे अहम काम वो है जो हम इस वक्त कर रहे हैं। तीसरे जवाब का मतलब था कि सबसे अहम शख्सियत वो है जो इस वक्त हमारे साथ है। बादशाह तमाम बातों का मतलब समझ चुका था और खुश था कि वो कामयाबी का राज मालूम कर चुका था। जी दोस्तों, ये तो थी आज की हमारी कहानी। तो अब आपने मुझे कमेंट्स में बताना है कि आपको मेरी कहानियाँ कैसी लगती हैं, और मुझे सब्सक्राइब कर लें इसलिए कि आपको अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने को मिले। तो मुझे आपने सब्सक्राइब करना है और मेरे चैनल को लाइक करना है, बेल आइकन को ऑन करना है ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे मेरे हर नई कहानी आने के लिए। और मेरे चैनल पे इस्लामी डेट भी लगती है, अगर किसी ने इस्लामी डेट देखनी हो तो भी मेरे चैनल को विज़िट कर सकते हैं। अपनी दुआ में याद रखिएगा, हमेशा खुश रहिएगा। खुदा हाफिज़।